السلام علیکم، میں بول رہا ہوں حاجی سجاد انصاری۔ مولانا خورشید صاحب میرٹھ والے سکندر آباد میں تشریف لائے ہیں اور یہ بیان فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مولانا کی عمر میں برکت دے۔ ایسے اللہ والوں کی کبھی کبھی زیارت نصیب ہوتی ہے۔ مولانا کا بیان توجہ سے سنیں اور عمل کی نیت سے سنیں۔ رہی ہے اور پھر کہتے ہیں کہ صاحب ہم تو مسلمان ہیں۔ کس درجے کے مسلمان ہیں، کون سے زاویے کے مسلمان ہیں، اللہ ہی جان سکتا ہے۔ یا پھر ہر آدمی اپنے بارے میں جان لے۔ نبی کی صورت جسے پسند نہیں، نبی کی سیرت جسے پسند نہیں، نبی کا حلیہ جسے پسند نہیں، سوچو یہ داڑھی جو 1,24,000 انبیاء کی پسندیدہ سنت ہے، مسلمان صبح اٹھنے کے بعد ان بالوں کو گندی پاخانے کی نالی کے اندر بہاتا ہے۔ اگر اس پر عذاب نہیں آئے گا تو کیا آئے گا؟ اگر دنیا میں اس پر پکڑ نہیں آئے گی تو کیا ہوگا؟ نبی کو ستانے والوں سے اللہ کبھی رعایت نہیں برتتا۔ یاد رکھو، اللہ کسی گناہ پر اپنے بندوں سے جنگ نہیں کرتا، کسی گناہ پر بھی۔ 2 گناہ ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ کا اعلان ہے کہ جو یہ حرکت کرے گا مجھ سے جنگ کریں گے۔ ان میں سے ایک گناہ ہے اللہ کے دوستوں سے دشمنی کرنا۔ فرمایا من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، جو میرے ولی سے دشمنی کرے گا میں اس سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ اور نبی سے بڑا دوست اور ولی اللہ کا اور کون ہو سکتا ہے؟ جب نبی کی سنت کے ان مقدس بالوں کو امت نالیوں کے اندر گندگی اور پاخانے کے پانیوں کے اندر بہائے گی تو ایسے لوگوں پر اللہ اگر شکنجہ نہیں کسے گا، اگر ان کی پٹائی نہیں ہوگی، ان کی زندگی میں زہر نہیں آئے گا تو اور کیا آئے گا؟ پھر کس کو ملے گی یہ سزا؟ آج کے مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت ان کو پسند نہیں ہے۔ اس کا عذاب یہ ہے کہ مسلمان جو داڑھی رکھ لیتا ہے اور وہ کسی اہم عہدے پر پہنچنے لگے تو اس کی داڑھی پر اعتراض ہوتا ہے اور یہ تبصرہ ہوتا ہے، کمنٹ ہوتا ہے کہ داڑھی اسلام میں ضروری کہاں ہے؟ اگر ضروری ہوتی تو ہر مسلمان رکھتا، لیکن اکثر مسلمان تو رکھتے ہی نہیں ہیں، اس لیے ضروری نہیں ہے۔ تو تمہاری بدعملی کی وجہ سے وہ لوگ جو عمل کرنا چاہتے ہیں ان کی راہوں کے اندر کانٹے بچھا دیے جاتے ہیں۔ اگر اس بات پر تمہیں عذاب اور پکڑ میں نہ لیا گیا تو اور تمہارے ساتھ کیا کیا جائے؟ ابھی بالکل تازہ واقعہ، ہماری بچیوں کو پردے میں اسکول جانے سے روکا جا رہا ہے اور کورٹ اس پر یہ فیصلہ کرتا ہے کہ اسلام میں پردہ ضروری نہیں ہے، اسلام میں پردہ ضروری نہیں ہے، لہذا ان بچیوں کو اسکول میں پردے کے ساتھ آنے کی ضد نہیں کرنی چاہیے۔ کورٹ کی اس میں ایک رتی برابر بھی ظاہری اعتبار سے غلطی نہیں۔ کورٹ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر پردہ ضروری ہوتا تو ہر عورت پردہ کرتی، لیکن 80% عورتیں تو بے مہار پھرتی ہیں، پردے کا نام و نشان ہی نہیں ہے، تو اسلام میں ضروری کہاں ہے؟ تمہاری اور ہماری بدعملی کی وجہ سے عمل کرنے والوں کے راہ میں کانٹے بچھا دیے گئے۔ آج کا مسلمان اپنی بیوی کو، اپنی بیٹی کو، اپنی بہن کو ننگا لے کر پھرنے میں فخر محسوس کرتا ہے۔ دوپٹے نہیں ہیں ان کے، آستینیں ان کی ادھوری ہیں، ان کی کمر اور ان کے سینے کھلے ہوئے ہیں اور بے شرم باپ اس کو اسکوٹر پہ بٹھا کر لے کے جا رہا ہے۔
بے شرم شوہر اپنی بیوی کو میک اپ کرا کے اور اس کا منہ کھلا کر کے ساری دنیا کو دکھاتے ہوئے جا رہا ہے، کہاں ہے اس کی غیرت؟ ایک مرد ساری چیزیں گوارا کر سکتا ہے، لیکن عورت کے سلسلے میں وہ کبھی کسی دوسرے کی نگاہیں اس طرف آنا برداشت نہیں کر سکتا۔ اگر واقعتاً وہ مرد ہے اور جسے اپنی بہنوں کو، بیٹیوں کو، بیویوں کو دوسرے کے سامنے بے پردہ آنے میں کوئی تکلف نہ ہو، اس کو حدیث پاک کے اندر دیوس کہا گیا ہے کہ وہ مسلمان نہیں، وہ دیوس ہے۔ اسے اپنی عزت کا، شرافت کا، اپنی انسانیت کا کچھ احساس ہی نہیں ہے۔ آج مسلمان عورتیں بے محابہ بغیر پردے کے گھوم رہی ہیں اور ہم خوش ہیں۔ کیا ہے، ہم کہاں سو رہے ہو میرے دوستو؟ اس طرح کی عورتوں کو حدیث پاک میں کہا گیا کہ جنت تو بہت دور کی بات ہے، اس کا تو خواب دیکھنا ہی مت، جنت کی خوشبو تک سے محروم کر دیا جائے گا۔ حدیث پاک ہے رب کاسیات عاریات، بہت ساری عورتیں دنیا میں ایسی ہیں جو کپڑے پہننے کے باوجود بھی ننگی کی ننگی ہیں، سر کھلا ہوا ہے، ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، سینہ کمر کھلی ہوئی ہے، پھر کیا پہنا اس نے؟ کپڑوں کا مقصد کیا ہے؟ اللہ قرآن میں کہتا ہے، کبھی قرآن پڑھتے تو تمہیں پتہ چلتا، لیکن قرآن سے تو کبھی رشتہ ہی نہیں رکھا، قرآن والوں سے تو کبھی رشتہ ہی نہیں رکھا۔ قرآن بتاتا ہے کہ لباس کیوں پہنایا جاتا ہے، پتہ ہے آپ کو کیوں پہنایا جاتا ہے؟ اللہ نے لباس دیا تو اس کا مقصد بتایا کہ ہم نے لباس خامہ خانی دیا، ہم نے لباس ایک خاص مقصد کے لیے دیا۔ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، اے انسانوں ہم نے لباس تمہیں اس لیے دیا ہے تاکہ تمہاری شرم کی چیزوں کو چھپایا جا سکے۔ جو لباس چھپا نہیں رہا ہے وہ لباس کیوں کہلائے گا؟ لباس تو کہتے ہی اسے جو چھپا دے، اور جس لباس کو پہننے کے بعد عورت کا بدن چھپا ہی نہیں وہ لباس نہیں، وہ لباس کے نام پر بھونڈا مذاق۔ فرمایا ایسے لوگوں کے ساتھ کیا ہوگا؟ لا يدخلن الجنہ، اس طرح کی عورتیں جنت میں نہیں جا سکیں گی، ولا یجدن ریحہا، اور جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکیں گی۔ حالانکہ حدیث نے فرمایا کہ جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت کی دوری تک پہنچتی ہے، یعنی کوئی آدمی جنت سے اتنی دور کھڑا ہوگا کہ جنت اور اس کے درمیان 40 سال کے سفر کا فاصلہ ہو، جنت کی خوشبو وہاں تک پہنچے گی۔ لیکن فرمایا یہ عورتیں جو لباس کے نام پر انسانیت کا مذاق اڑا رہی ہیں، اپنی حیا اور شرم کا مذاق اڑا رہی ہیں، ان کو جنت کی خوشبو سے بھی محروم کر دے، اتنی دور دھکے دے کے پھینکا جائے گا کہ وہاں تک جنت کی خوشبو بھی نہیں جا سکے گی۔ اور یہ مت سمجھنا کہ انہیں پھینکا جائے گا، کبھی بیٹھے بیٹھے یہ سوچ رہے ہو کبھی عورتوں کو پھینکا جائے گا ہم تو بیٹھ کے چلے جائیں گے، نہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر آدمی ذمہ دار ہے اور قیامت کے دن اس سے ذمہ داریوں کے بارے میں حساب و کتاب لیا جائے گا۔ یہ تفصیل کرتے ہوئے فرمایا الرجل راعیۃ علی زوجتہ، ہر شوہر اپنی بیوی کا ذمہ دار ہے۔ اگر بیوی غلط راستے پر چل رہی ہے اور شوہر نے اس کو صحیح راستے پر لانے کی کوشش نہیں کی تو بیوی کے ساتھ ساتھ اس شوہر کو بھی گھسیٹ کر جہنم میں پھینکا جائے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔
اس لیے میرے دوستو اسلام کو اپنے اوپر نافذ کرو، اسلام کو اپنی زندگی کے اندر داخل کرو۔ خالی کلمہ پڑھ لینا یہ کافی نہیں ہے، خالی نماز پڑھ لینا یہ کافی نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے طور پر داخل ہو جاؤ۔ یہ آدھا تیتر آدھا بٹیر یہ اللہ کے یہاں نہیں چلے گا۔ اللہ نے کتنی صاف بات کہی ہے، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم اللہ کی کتاب کے ایک حصے کو مانتے ہو اور ایک کا انکار کرتے ہو؟ کچھ پر عمل کرتے ہو کچھ پر عمل نہیں کرتے ہو؟ اگر یہ درنگی چال چلو گے تو سنو، فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب۔ جو ایسی حرکت کرے کہ شریعت کی ایک دو باتوں کو لے کے باقی سب کو پھینک دے، اس کا بدلہ اور اس کی سزا اس کے سوا کچھ نہیں ہو سکتی کہ اسے دنیا میں رسوا اور ذلیل کر دیا جائے الا خزي في الحیات الدنیا۔ اور یاد رکھو جسے اللہ ذلیل کرنے طے کر لے ساری دنیا اس کو باعزت نہیں بنا سکتی، یہ قرآن کا اعلان ہے۔ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، اور اللہ جسے ذلیل کرنا چاہے کوئی اس کو عزت نہیں دے سکتا۔ تو ایسے لوگوں کو فرمایا کہ دنیا میں ذلت اور رسوائی اور آخرت میں بدترین عذاب کے حوالے ایسے لوگوں کو کر دیا جائے گا۔ اسلام کو مکمل طور پر اپناؤ۔ یہ اسلام نہیں ہے کہ آپ نماز پڑھیں اور کم تولیں، نماز بھی پڑھیں اور کم بھی ناپیں، نماز بھی پڑھ لیں اور پھر آپ کی نگاہیں غلط استعمال ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں یہ بات قابل قبول نہیں۔ اللہ تو چاہتے ہیں کہ پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اللہ نے جتنے احکام دیے ہیں، دیکھو یہاں علماء بیٹھے ہیں، یہ جانتے ہیں کہ اسلامی قانون اور مسائل کی جو کتابیں ہیں ان میں عبادت کے مسائل 25% سے بھی کم ہیں۔ 75% سے زیادہ جو مسائل ہیں وہ معاملات کے ہیں۔ کھیتی کیسے کرنی چاہیے، کاروبار کیسے کرنا چاہیے، نوکری کیسے کرنی چاہیے، گھر کیسے چلانا چاہیے، دوستوں کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے، یعنی 75% سے زیادہ دین جو ہے وہ معاملات میں ہے اور 25% سے کم جو ہے وہ عبادات کے اندر ہے۔ آج مسلمان اس غلط فہمی کا شکار ہے کہ چند اعمال ہم نے کر لیے بس ہمارا کام ہو گیا، اور اب تو اور بھی آگے آ گئے۔ تقریریں سن کے بغیر وضاحت کی اب تو آدھا بوٹا ٹریننگ کی ضرورت نہیں آپ کو، اب تو بس آپ نے یہ سمجھ لیا ہے کہ پورے سال اللہ سے جنگ کرو، بغاوت کرو، اس سے لڑو، اور جب یہ شعبان کی 15ویں شب آ جاوے اس میں ذرا دھلے ہوئے اچھے کپڑے پہنو، بڑھیا سے کھانے بناؤ اور پھر سڑکوں کو آباد کر دو، مسجدوں کو نہیں، سڑکوں کو آباد کر دو اور مغفرت تک کی۔ اللہ میاں کو دھوکہ دینا چاہتے ہو؟ یہ رات اللہ نے اس لیے نہیں دی تھی کہ سڑکوں کو آباد کیا جائے، یہ رات اللہ نے اس لیے دی تھی کہ اپنے گھروں کو عبادت سے، نوافل سے آباد کیا جائے۔ آپ دیکھ لیجئے 10% لوگ مسجد میں اور گھروں میں نوافل میں ہوں گے اور 90% لوگ سڑکوں پر، چوراہوں پر، نالیوں پر، چائے کے کھوکوں پر، پان کے کھوکوں پر کھڑے ہوئے ہیں اور خوش ہیں کہ بس ہماری تو مغفرت پکی ہے۔ کس نے تمہیں یہ دھوکہ دے دیا؟ کس نے تمہیں بتا دیا کہ اس رات میں گھوم پھر کے تم مغفرت کرا لو گے؟
یہ رات گھومنے پھرنے کی رات نہیں ہے کہ آپ گھوم پھر کر کے اللہ سے مغفرت کرا لو گے، یہ ممکن نہیں ہے میرے دوستو۔ اللہ سے مغفرت کرانے کا طریقہ یہ ہے کہ چند منٹ کے لیے بھی اگر موقع ملے تو اللہ کے سامنے رو لو، اللہ کے سامنے کچھ ذکر کر لو، نفل پڑھ لو، تلاوت کر لو، تو اللہ تبارک و تعالی انشاءاللہ ضرور مغفرت فرما دیں گے۔ اور سڑکوں پر ٹہلنے اور گھومنے سے ایک رات نہیں، سارے سال کی راتوں کو آپ سڑکوں کو ٹہل ٹہل کر جو ہے گزار دیجئے۔ جہنم کا ایندھن تو بن سکتے ہو، جنت کے ایک قدم بھی قریب نہیں جا سکتے ہو۔ اس لیے آنکھیں کھولو، ان رسم و رواج سے نکلو اور حقیقی دین کو اختیار کرو اور حقیقی دین پر چلنے کی کوشش کرو۔ حقیقی دین قرآن میں ہے، حقیقی دین احادیث مبارکہ میں ہے، حقیقی دین سنت نبویہ میں ہے، حقیقی دین صحابہ کی زندگی میں ہے، علماء اور صلحاء کی زندگی میں ہے۔ اگر دین چاہتے ہو تو علماء کے قریب آؤ، قرآن والوں کے قریب آؤ، سنت والوں کے قریب آؤ، تو تمہیں دین ملے گا اور تمہاری آخرت بنے گی۔ آج اس امت میں جو بہت ساری پریشانیوں کی وجوہات ہیں، اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ آج امت علماء سے دور ہو گئی ہے۔ آج علماء سے آپ کا بس ایک رسم کا تعلق ہے۔ کتنا؟ کوئی مر گیا تو جنازے کی نماز مولوی صاحب پڑھائیں گے، نکاح ہے تو امام صاحب آ کر کے نکاح پڑھا دیں گے، کبھی کوئی جو ہے دعوت میں کبھی اتفاق سے یاد آ گیا تو مولوی صاحب کو بھی کہلوا دو جی کھانا کھا لیو بس۔ اور تمہاری زندگی کے کسی کام میں عالم کے مشورے شامل نہیں ہیں، عالم کی رائے شامل نہیں ہے، عالم کی اس میں شرکت نہیں ہے۔ عالم کو اپنی زندگی سے نکالنے کے بعد آپ اگر یہ سوچتے ہیں کہ آپ مسلمان بنے رہیں گے، یہ آپ کا خواب و خیال ہے۔ جس سماج نے اپنی زندگی کے اندر سے قرآن والوں کو، سنت والوں کو، علماء کو نکال دیا، وہ معاشرہ دین اور دینداری سے محروم ہو گیا، اس کے پاس دین بچ ہی نہیں سکتا۔ دین انہی طبقوں کا، انہی لوگوں کا بچے گا جو اپنی زندگی میں علماء کے دخل کو اور ان کے مشوروں کو شامل رکھیں گے، ان کی ہدایت پر چلیں گے۔ علماء سے یہ امت جڑ جاوے تو امت کی نئیاں پار لگ سکتی ہے۔ علماء کے پاس آیا کرو، ان سے مشورے کیا کرو، ان سے باتیں کیا کرو، کتنا آپ کو ملے گا آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ ایک شاعر نے اس حقیقت کو ان لفظوں میں بیان کیا ہے: یک زمانہ صحبت با اولیاء، بہتر از سال طاعت بیریا۔ کوئی آدمی 100 برس تک نفلی عبادت کرے اور دوسرا آدمی چند لمحوں کے لیے کسی عالم اللہ والے کے پاس آ کر کے بیٹھ جائے، تو فرمایا اس 100 سال کی نفلی عبادت سے یہ چند لمحے اہل اللہ، علماء اور دینداروں کے پاس بیٹھ جانا یہ زیادہ فائدہ مند ہے۔ ایک صاحب حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ کے پاس گئے، کہنے لگے حضرت مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاعر نے کچھ مبالغہ کر دیا، بھلا 100 سال کی عبادت تو بہت ہوتی ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ ہاں شاعر سے بھول ہو گئی یہاں پہ بھائی۔ وہ بڑے خوش ہوئے کہ میری بات کی تائید ہو گئی۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر اس شعر کو میں کہتا تو اس طرح کہتا: یک زمانہ صحبت با اولیاء، بہتر از 1000 سالہ طاعت بیریا۔ ایک لمحے کسی عالم کی صحبت میں بیٹھنا، کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھنا، یہ ہزاروں سال کی نفلی عبادت سے زیادہ بہتر ہے۔
بہت سو کے پیٹ میں کلبلاہٹ ہوگی کہ کیسے ہو جائے گا. میں بتاتا ہوں کیسے ہوگا. آپ دنیا کی کوئی بھی نیکی کریں، اللہ کا وعدہ ہے کہ ہم اس پر آپ کو ثواب دیں گے. لیکن یہ ثواب کب ملے گا؟ جب خاتمہ ایمان پر ہو گیا. مرتے دم تک ایمان کو بچا کر لے گئے تو خاتمہ ایمان پر ہو گیا تو ثواب ملے گا، اور اگر خاتمہ ایمان پر نہیں ہے ساری عبادتیں بیکار چلی گئی. علماء کے پاس، اللہ والوں کے پاس بیٹھنے پر خاتمہ بالخیر کی گارنٹی دی گئی ہے. وہ جو میں نے آیت پڑھی نا شروع میں کہ اللہ آپ سے اور ہم سے یہ کہتا ہے لا تموتن الا وانتم مسلمون، تم مت مرنا مگر مسلمان ہو کر، یعنی مرتے دم تک تمہیں مسلمان رہنا ہے اور تمہارا خاتمہ ایمان پر ہونا چاہیے. اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے. اہل اللہ اور علماء کی صحبت میں بیٹھنے پر ایمان پر خاتمہ ہونے کی گارنٹی اور ضمانت ہے. جو علماء سے عقیدت رکھے گا، ان سے محبت کے ساتھ ان کے پاس آ کر کے بیٹھے گا، اس کے لیے طے ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہی ہوگا. کفر پر اس کا خاتمہ انشاءاللہ نہیں ہو سکتا. اور یہ بات کسی کی بنائی ہوئی نہیں ہے، یہ حدیث پاک کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں. ایک بہت مشہور حدیث ہے جو آپ نے سینکڑوں مرتبہ پڑھی اور سنی ہے، اسی میں یہ مسئلہ موجود ہے. جو ہماری مسجدوں میں فضائل اعمال منتخب احادیث پڑھتے ہیں اس میں بھی یہ روایت آئی ہے کہ فرشتوں کی ایک جماعت ہے جو پوری دنیا میں گھومتی ہے، اور جہاں اللہ والے، اللہ کا نام لینے والے بیٹھتے ہیں وہ جماعت وہاں آ کر کے بیٹھ جاتی ہے اور مجلس کے خاتمے تک رہتی ہے. پھر اللہ کی بارگاہ میں جا کر بتاتی ہے کہ ایسا ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس مجلس میں بیٹھنے والے تمام لوگوں کو معاف کر دیا. جب اللہ یہ کہتے ہیں کہ فرشتوں گواہ رہو، اس مجلس میں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے ہم نے سب کو معاف کر دیا. سنی نا یہ حدیث آپ نے؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ میاں سارے لوگ تو اس میں علماء کی اور دین والوں کی اور تیری محبت میں آئے تھے، لیکن ایک آدمی ایسا تھا تو وہ تو اپنے دوست کی وجہ سے آ گیا تھا، اسے کوئی تعلق نہیں تھا اس مجلس سے. تو اللہ تبارک و تعالی جواب دیتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں اس مجلس میں ایک وہ شخص بھی تھا جو ہمارے لیے نہیں آیا تھا، پھر بھی ہم نے معاف کیا اس کو. کیوں؟ فرمایا ہم الجلساء لا یشقى جلیسہم. یہ جو میرے بندے ہیں نا، دین والے، علم والے، قرآن والے، یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے پاس بیٹھنے والا کبھی بدبخت نہیں ہو سکتا. اور بدبخت جانتے ہو کس کو کہتے ہیں؟ قرآن و حدیث کے اندر بدبخت کہا گیا ہے اس شخص کو جس کا خاتمہ ایمان پر نہ ہو، اور جس کا خاتمہ ایمان پر ہو گیا اس کو سعید کہا گیا. وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ، جو سعید ہیں وہ سیدھے جنت میں. وَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ، اور جو بدبخت ہیں وہ سیدھے جہنم میں جائیں گے. تو بدبخت اس کو کہتے ہیں جس کا خاتمہ ایمان پر نہ ہو. اور اللہ یہ فرما رہے هُمُ الْجُلَسَاءُ لَا يَشْقَى جَلِيسُهُمْ، یہ میرے محبوب بندے ایسے ہیں کہ ان کے پاس جو آ کر کے بیٹھ گیا وہ بدبخت نہیں ہو سکتا. تو ان کے محبت کرنے میں، ان کے بیٹھنے میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے ایمان پر خاتمے کا انتظام کیا ہے. اس لیے ہماری آخرت اور ہماری دنیا، ان دونوں کو بچانے اور سنوارنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ آپ دین اپنے اوپر نافذ کرو، اور دین کا نفاذ وہیں سے ہوگا جہاں دین ہے.
آپ جس چیز کے خریدار ہو اسی کی دکان پر جاؤ گے تو سامان ملے گا، کسی دوسری دکان پر جاؤ تو محروم لوٹو گے۔ کسی آدمی کو سونا خریدنا ہے اور وہ کپڑے کی دکان پر چلا گیا تو باولا تو کہلائے گا، اسے سونا نہیں ملنے کا۔ کسی آدمی کو کپڑا چاہیے اور وہ سونے کی دکان پہ جا کے کہ بھی ایک تھان دکھائی ہو تو اسے باولا کہا جائے گا۔ صحیح سامان اسی کو ملے گا جو اس دکان پر جائے، جو اس دکان پر ملنے والی چیزیں ہیں۔ دین ملے گا علماء کے پاس، دین ملے گا فقہا کے پاس، دین ملے گا صلاحہ کے پاس۔ لہذا دین اگر چاہیے تو ان سے اپنا رشتہ قائم کرو۔ اسپین جہاں صدیوں مسلمانوں نے حکومت کی تھی اور ایک جھٹکے کے اندر وہاں سے اسلامی حکومت کا نام و نشان مٹ گیا، اس کی بنیادی وجہ آپ کو معلوم ہے۔ وہاں کے سازشکاروں کا کہنا یہ ہے کہ ہم نے یہاں سے مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے بس ایک کام کیا تھا کہ ہم نے مسلمانوں کو علماء سے دور کر دیا تھا، جس کے نتیجے میں ہم نے ان کا آسانی سے دین چھین لیا۔ جو علماء کے پاس رہے گا اس کا دین کوئی چھین نہیں سکتا، جو ان سے دور اور برگشتہ رہے گا اس کا دین بچ جانا بہت مشکل ترین معاملہ ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، دین کو اپنے اوپر نافذ کرو، دین کو اپنی زندگی کے اندر داخل کرو، اپنے بچوں کی تربیت کا اہتمام کرو، اپنے بچوں میں دین اتارو، ان کے اندر دین پیدا کرو، اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ تم ان کے سامنے دیندار بن کر کے رہو۔ جیسا تم اپنے بچوں کو بنانا چاہتے ہو ان کے سامنے ویسے ہی بن کر کے رہو تو تمہارے بچے ویسے بنیں گے۔ خالی زبان سے نصیحت کرنے سے بچے سدھرتے نہیں ہیں۔ بچوں کی سیرت، ان کا کردار بنانے کے لیے ہمیں پہلے اپنا کردار بنانا ضروری ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ہمارے بچے مسلمان رہیں تو تقریروں سے یہ کام نہیں ہوگا۔ اس کا راستہ یہ ہے کہ ان کے سامنے ہم حقیقی مسلمان بن کر جینے لگے تو خود بخود ان کے اندر اسلام آ جائے گا۔ اچھا انسان بنانا چاہتے ہو تو خود ان کے سامنے اچھے انسان بن کر کے جیو۔ ان کے سامنے نمازیں پڑھو گے تو وہ نمازی بنیں گے، ان کے سامنے قرآن پڑھو گے